السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی ارید شاہ پارٹ 7۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ذہن میں بس ایک ہی بار دیشم کی گونجے جا رہی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس بھلا کیا وجہ ہوگی اس سے نفرت کرنے کے لیے؟ ہاں، شاید یہ سب کچھ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اس نے کہا ہوگا، لیکن اس کے یہ الفاظ اس کی زندگی پر کس طرح کا اثر کر سکتے تھے وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ خداش کاظمی کی محبت اتنی کمزور تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ صرف اس کے الفاظ پر بدل جاتی۔ اس کی محبت، اس کی چاہت ہر پل اس کے لیے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور وہ عمل جو وہ وہاں اس کے کمرے میں سر انجام دے کر آیا تھا، وہ پہلے وقتی غصہ تھا، لیکن پھر کب وہ غصہ محبت کے روپ میں ڈھل کر شدت اختیار کر گیا، یہ اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا تو کچھ بھی کرنے کے لیے اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا، لیکن نکاح کے بعد جو روپ خداش اس کا دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھنے کو اسے نہ ملا۔ اسے لگا تھا کہ نکاح کے بعد وہ اس سے شرمائی گھبرائی ہوگی، لیکن نہیں، وہ تو ہر بار کی طرح دبنگ لڑنے کو تیار بیٹھی تھی۔ بس اس کے اس انداز پر اس بات کی مہر لگانا کہ اب وہ خداش کاظمی کی ہے ضروری ہو گیا تھا۔ خداش کو اس کا ہر روپ قبول تھا، وہ ہر انداز میں اس کے دل میں اترتی تھی، لیکن وہ لفظ نفرت جو اس نے اس کے لیے استعمال کیا تھا اس کے دل کی عجیب سی حالت کر گیا تھا۔ وہ کیسے وہ اس لفظ کو نکال کر اپنی زندگی سے باہر کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرو گی دیشم، مجھے بے پناہ چاہو گی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہی ہوگی۔ تمہاری نفرت کا یہ لفظ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تمہاری نفرت کیسے برداشت کروں گا؟ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی، تمہیں خود اپنی زبان سے اقرار کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تبھی مجھے قرار آئے گا۔ تم نے مجھے کانٹوں پر گھسیٹا ہے تو اب مجھے راحت بھی تم ہی دو گی۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لے جاؤ، 4 دن کے لیے اسے گھما پھرا کر لاؤ۔ یہاں تو ہر وقت تم کسی نہ کسی ٹینشن میں لگے رہتے ہو، یہ 4-5 دن اس کے ساتھ گزارو، وہ بھی تمہارے ساتھ کچھ لمحے سکون کے گزارے گی۔ ماما کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ ذریعام امایا کو اپنے ساتھ 4-5 دن کی چھٹی پر کہیں لے کر جانے والا ہے۔ امایا تو گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، سارا دن کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، کبھی کچن میں کبھی باہر۔ وہ بہت سگڑ قسم کی لڑکی تھی، گھر بار سنبھالنا اسے بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ جی ماما، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سارا دن گھر پر ہی رہتی ہے، میں بھی کچھ دن کی چھٹی پر ہوں تو گھوم آتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور ویسے بھی آپ کی بہو اب تک ٹھیک سے مجھے سمجھتی نہیں ہے۔ وہ ان سے شکایت کرتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اوپر کی طرف جانے لگا تو ماما ہنس دی۔ یقیناً وہ اس کے شرم و حیا کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ شرماتی بہت تھی، جس کی شکایت وہ کئی بار ان سے لگا بھی چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر اس کے کپڑے فولڈ کرتے ہوئے پایا۔ اس نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے لبوں کی مہر لگائی تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہو، یہ نہیں کہ شوہر کے بارے میں بھی سوچا جائے، اس کی تنہائی دور کی جائے، تم بہت بری بیوی ہو۔ وہ اسے پوری طرح سے قید کرتے ہوئے اس کے بالوں کو سائیڈ کرتا، اس کی گردن پر جا بجا اپنے تشنہ لبوں کو سیراب کرنے لگا۔ وہ تو اس کی باہوں میں ہی سمٹ گئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، وہ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی چائے کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی طلب ہو سکتی ہے لڑکی، اور چیزوں پر بھی غور کرو۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اب بتائیں مجھے، میں لے آتی ہوں۔ کون سی چیز کی طلب ہے آپ کو؟ وہ نروس ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارے ہونٹوں کی مٹھاس کی، وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا تو امایا شرما کر سر جھکا گئی۔ تمہاری شرم و حیا کا علاج بھی نکال لیا ہے میں نے، لے کر جا رہا ہوں، 1 ہفتے تک تمہیں اتنا قریب رکھوں گا کہ ساری شرم و حیا بھلا دو گی، صرف اور صرف ذریعام شاہ یاد رہے گا۔ ہم کہیں جانے والے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی؟ وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کرتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ جہاں لے جائیں، وہ سر جھکا کے بولی تو وہ لمحے میں ہی اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تمہاری یہی ادائیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے لڑکی، تم سچ میں کسی کو بھی پاگل کر دینے کا ہنر رکھتی ہو، اور میں پاگل ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا تو امایا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹل نہیں جائے گی خرگوشنی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ اس کا پرشدت لمس محسوس کرتے ہوئے امایا اس کے سینے میں سر چھپا گئی، جبکہ وہ پرسکون سا اسے اپنی باہوں میں لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔
صبح ہوتے ہی وہ اپنے پیپر کے لیے بالکل تیار ہو کر نیچے آئی تو سب کو ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے پایا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتے ہوئے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ دادا جان کی آواز سنائی دی۔ آج کے بعد تم یہاں پر نہیں، یہاں پر خداش کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا کرو گی۔ دادا جان نے اپنے پاس رکھی تیسری کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو خداش کے ساتھ تھی۔ خداش کی تو جیسے من کی مراد پوری ہوئی، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ دادا جان، میری کرسی تو یہ ہے اور میں یہیں پر بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہوں۔ اس نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ اب وہ نہیں ہے، اب یہاں ہے تمہارے شوہر کے ساتھ، یہ جگہ تمہاری ہے، یہاں آؤ، اس کرسی پر بیٹھا کرو۔ دادا جان نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خداش کے ساتھ اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ امی، مجھے جلدی سے ناشتہ دیں، مجھے ایک دفعہ ریویژن بھی کرنی ہے، وہ اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ جب دادا جان ایک بار پھر سے کہنے لگے، پہلے اپنے شوہر کے کھانے کی فکر کرو لڑکی، پہلے اس کے لیے ناشتہ نکالو، بعد میں اپنی پڑھائی کے پیچھے لگی رہنا، کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ دادا جان کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے گھور کر اپنے ساتھ بیٹھے خداش کو دیکھا۔ تو کیا اب اس سے یہ سارے کام بھی کرنے پڑیں گے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ لوگ مجھے ان کے لیے ملازمہ رکھ لیتے، نکاح کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت کم آواز میں بڑبڑائی تھی، لیکن ساتھ بیٹھے خداش نے بہت غور سے اس کی ہر بات سنی تھی۔ اپنا مقام پہچانو لڑکی، ایک لڑکی اپنے شوہر کے دل میں اپنا مقام خود بناتی ہے اور یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شوہر کی محبوب بنتی ہے یا پھر ملازمہ، اور پھر بعد میں جب شوہر سے اس کی پسند کی جگہ پہ رکھتا ہے تو تب شوہر ظالم ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے انداز میں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، اب مجھے مجبور مت کرو، اپنے اور تمہارے رشتے کی گہرائی بھی ٹھیک سے سمجھاؤ۔ وہ بھی اس کی طرح بہت کم آواز میں اس کے کان کے قریب بولا تھا۔ لگتا ہے آپ ایک ہی دن میں اپنے آپ کو میرا شوہر ہی سمجھنے لگے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں، وہ چبا چبا کر بولی، اور اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارے پیپرز کی بجائے رخصتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دھمکی جس سے بالکل نشانے پر جا کر لگی تھی، اس کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنا ناشتہ کرنے لگی، جبکہ خداش اس کی بولتی بند کر کے پرسکون ہو چکا تھا، اور یہ بات وہ بھی بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو سیدھا کرنے کا اس کے پاس یہ اچھا طریقہ ہے۔ اس کا دھیان پڑھائی سے پوری طرح سے غافل ہو چکا تھا۔ وہ تو اب تک خداش کاظمی کی قربت کا ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال گلال ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جب پڑھائی کے لیے بیٹھتی، خداش کاظمی اس کے ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اس نے اتنا اس شخص کے بارے میں پوری زندگی نہ سوچا ہوگا جتنا اس وقت اس کے جانے کے بعد سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تھا اس نے؟ کیا تھا اس میں؟ اس سے نکاح کیوں کیا اس نے؟ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ اگر اس کا مقصد اسے نیچے دکھانا یا اس پر یہ ثابت کرنا نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو پھر اس نے اس سے شادی کرنے کے لیے حامی کیوں بھری تھی، جبکہ وہ اس کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا، حالانکہ منشا اس سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ اب وہ اس بات کو تو قبول کرنے سے رہی تھی کہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو کر ایسا کچھ کر رہا تھا۔ وہ محبت کے چکروں میں پڑنے والا انسان ہرگز نہیں تھا۔ اسے بچپن سے جانتی تھی، اس کے کسی انداز سے اس نے کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی تھی ان سب چیزوں کی؟ وہ کیوں کر رہا تھا ایسا؟ کہیں دادا جان نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے تو ایسا نہیں کیا؟ لیکن دادا جان اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے بھی اپنے پوتے پر رسک نہیں لے سکتے تھے۔ انہیں اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پوتے کی زندگی اس کے ساتھ برباد کرتے، اور نہ ہی ان کا پوتا اتنا فرمانبردار اور پپو بچہ تھا کہ ان کے ایک بار کہنے پر ہی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو پورے خاندان میں باغی مشہور تھی۔ کچھ تو تھا جو اس سے چھپا ہوا تھا۔ خیر، اب کون سا پردہ باقی تھا؟ نکاح ہو چکا تھا اور جلد ہی وہ رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے میں جانے والی تھی، اور اس کے بعد شاید وہ ساری زندگی کے لیے اس کی غلام بن جاتی۔ اسے تو ابھی سے ہی اس کی ملازمہ بنا دیا گیا تھا۔ کیسے حکم جاری ہو رہے تھے، صبح صبح اس کے لیے ناشتہ نکال کر اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ یونیورسٹی تک کا سفر کرنا۔ اس کے لیے آسان تو ہرگز نہ تھا۔ شکر تھا کہ آج کا پیپر اچھا ہو گیا تھا اور وہ باہر بیٹھی اس کے انتظار میں دوسرے پیپر کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جلدی نہیں آنے والا۔ اس کی واپسی تقریباً 1:30 بجے کے قریب ہونے والی تھی جب حرم کی چھٹی کا وقت ہو جاتا، اور ابھی تو اس کو لمبا انتظار کرنا تھا۔ بہتر تھا کہ وہاں بیٹھ کر پیپر کی تیاری ہی کر لیتی۔
बाजी आपको लेने के लिए बाहर गाड़ी आ चुकी है, प्यून ने आकर उसे बताया। उसने हैरानगी से वक्त की जानिब देखा। 11 बजने में 5 मिनट बाकी थे। इतना जल्दी कौन आ गया था उसे लेने के लिए? हरम की छुट्टी को तो अभी 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त रह गया था। वो जल्दी से अपना नकाब सेट करती अपना बैग उठाकर बाहर निकली थी, जहाँ गाड़ी के साथ खुदाश काज़मी आंखों पर धूप से बचने के लिए ग्लासेस पहने खड़ा था। वो वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। उसकी तारीफ में यकीनन अल्फाज कम पड़ जाते होंगे। न जाने वो क्यों उसे इतने गौर से देख रही थी, हालांकि उससे पहले उसने कभी उसे ठीक से भी देखा नहीं था। दूसरी तरफ ये शाम क्लास में आया तो डायरेक्ट ही उसने अपना टेस्ट शुरू कर दिया था। उसने हरम के आने या ना आने की वजह भी नहीं पूछी थी। साफ लग रहा था कि वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है। हरम ने तो शुक्र मनाया कि उसकी गैर हाजिरी की वजह नहीं पूछी गई। वैसे तो उसने दरख्वास्त भेज दी थी, लेकिन फिर भी उसे लगा था कि सर वजह ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी उसके लिए अच्छा ही था। वो जल्दी से टेस्ट लिखने लगी थी। टेस्ट की तैयारी तो वो खूब करके आई थी कि उसकी गैर हाजिरी पर कोई बात ना की जा सके। और जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ, सर सब के टेस्ट लेकर क्लास से बाहर चले गए और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल दिन गुजरने लगा था। सबसे ज़्यादा परेशानी उसे सर ये शाम की क्लास में ही होती थी, इसीलिए वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने दिन को एंजॉय करने लगी थी। बहुत सारी तस्वीरों का एल्बम वो अपने साथ लाई थी, जिसमें वो अपने भाई की निकाह की तस्वीरें पूरी क्लास को दिखा रही थी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। वो लग ही बहुत प्यारी रही थी, कोई उसकी तारीफ भला कैसे ना करता। और मीशा और नाज़मीन की आमद ने तो उस महफिल को रौनक लगा दी थी। वो बहुत खुश थी और उन दोनों के आने पर और अब उनको शादी पर भी इनवाइट कर चुकी थी, और साथ में ये भी कह दिया था कि उसका ड्राइवर ही उन्हें लेने के लिए आएगा और छोड़ने भी जाएगा। और इस बार इन दोनों ने ही कोई एतराज़ नहीं उठाया था, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी मुसीबत उठा चुकी थी। ऐसे में इस ऑफ़र को रद्द करना सरासर बेवकूफ़ी थी। क्या हुआ? तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। मैं देख रहा हूँ ये शाम तुम कुछ दिनों से ठीक से कुछ भी खा पी नहीं रहे हो। हर वक्त अकेले बैठे रहते हो। पहले मुझे ये लगा कि तुमने कुछ दिन से हरम को नहीं देखा, इसलिए तुम उसे मिस कर रहे हो। अभी तुम्हारी ऐसी हालत है। लेकिन आज तो तुमने हरम को देख लिया ना, उससे बात भी की होगी, तो फिर तुम इस तरह से उदास क्यों हो? मुझे तो अपनी परेशानी बताओ। श्याम उसके पास बैठकर पूछने लगा था। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था, और उसकी परेशानी श्याम को कभी भी मंजूर न थी। वो उसका एक मुखलिस दोस्त था, और मुखलिस दोस्त होने के नाते उसकी हर परेशानी को हल करना वो अपना फ़र्ज समझता था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो श्याम, आज के बाद मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं उस लड़की को देखने के लिए मर रहा था, और ना ही उससे बात करने के लिए बेचैन था। वो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इस हवाले से मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि अब तुम मज़ीद इस हवाले से मुझसे कोई बात नहीं करोगे। वो सख्त लहजे में गोया हुआ तो श्याम परेशानी से उसे देखने लगा। इसे हुआ क्या था? कल तक तो वो उस लड़की का इतना दीवाना था कि उसको एक नज़र ना देखने पर परेशान हो जाता था, और अब वो कह रहा था कि उस लड़की से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो जिस चीज़ को चाहता था उसे हासिल करने के लिए ज़मीन आसमान एक करने वालों में से था, और अब वो अपनी मोहब्बत के लिए इस हद तक लापरवाह? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये शाम, लेकिन जो बात तुम अब मेरे सामने कर रहे हो वो सब झूठ है। तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो, उस लड़की के नाम पर तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कौन सी टेंशन है तुम्हें? वो अब बात ख़त्म करने को तैयार न था। निशाम ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोला, तो जैसे श्याम के लिए कुछ बोलने को बचा ही नहीं। वो दुश्मन है मेरे दुश्मन की बेटी है। मैं नहीं जानता था उसका ताल्लुक उस ख़ानदान से होगा। वो लड़की राहत काज़मी की बेटी है। वो लड़की मेरे बाप के कातिल की बेटी है। सयाम मुझसे मेरा बचपन छीन कर, मेरा नाम छीन कर वो शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है। उसके बेटे का निकाह था, और उस निकाह में वो बेइंतहा खुश था। मुझसे मेरा बाप छीन कर, मुझसे मेरी खुशियाँ छीन कर वो शख्स अपने बेटे की शादियाँ नहीं बचा रहा था। अगर वो राहत काज़मी की बेटी है तो क्या हुआ? तू तो चाहता है ना उसे? सयाम परेशान सा कहने लगा। तुझे क्या लगता है मैं इतना बेगैरत हूँ कि अपने बाप के कातिल की बेटी से मोहब्बत करूँगा? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। नहीं है मुझे उस लड़की से मोहब्बत।
नफ़रत है मुझे उससे, उसके ख़ानदान से, उसके ख़ानदान के नाम से। मैं मिटा दूंगा उस लड़की का नक्श अपने दिल से और बर्बाद कर दूंगा उस ख़ानदान को। अब मैं वो करूंगा जो करने के लिए मैं पाकिस्तान आया था। अब मेरी नफ़रत का इंतकाम शुरू होगा, और अगर मेरे इंतकाम में वो लड़की आई तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि वो लड़की मेरे लिए क्या है। वो सिर्फ मेरे दुश्मन की बेटी है और कुछ भी नहीं। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, वो जुनून की इंतहा पर था। उसके अंदर एक आग जल रही थी और उस आग में वो अपनी मोहब्बत को भी जला देना चाहता था। इस सब में हरम का क्या कसूर है ये शाम? तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? वो तुम्हारी मोहब्बत है। वो सिर्फ और सिर्फ राहत काज़मी की बेटी है, सयाम शकील। और आज के बाद मेरे सामने इस मोहब्बत का नाम मत लेना जो मेरे अंदर मुर्दा हो चुकी है। तुम्हें मेरे अंदर अगर हरम के नाम का कुछ मिला ना, तो सिर्फ एक मुर्दा मोहब्बत की लाश होगी और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं है मोहब्बत उससे, नहीं करता मैं उससे मोहब्बत, समझा? तो वो चिल्ला उठा था, जैसे उसके सवालों से तंग आ गया हो। तो क्या करता है तू क्या करता है तू उससे? कि उसे देखने को बेचैन रहता है? उससे मिले बिना तुझे सुकून नहीं मिलता? आधी रात को उससे मिलने के लिए उसके दीदार की खातिर तड़प कर रह जाता है? अगर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? बोल, अगर तू उससे मोहब्बत नहीं करता तो फिर क्या करता है? क्यों तड़पता है तेरा दिल उसके लिए? कि उससे मिलने के लिए बेकरार रहता है? उसे देखे बिना सांस तक अटकने लगती है तेरी, और तू कहता है तेरी मोहब्बत मर गई। नहीं ये शाम अहमर, तेरी मोहब्बत नहीं मरी। तेरी मोहब्बत जुनूनियत का रूप इख्तियार कर चुकी है, और ये जुनूनियत तुझे भी जला देगी और तेरी मोहब्बत को भी। मुझे नहीं पता कि तू राहत काज़मी से इंतकाम ले पाएगा या नहीं, लेकिन अगर तुझे हरम ना मिली तो ये शाम अहमर भी नहीं रहेगा। वो लड़की तेरी तलब नहीं है, तेरा इश्क है, वो जुनून है तेरा। मैंने तुझे हर रूप में देखा है ये शाम अहमर, लेकिन जो रूप तूने मुझे हरम की तरफ से दिखाया है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने तुझ में कुछ नहीं पाया। अगर वो लड़की तेरी ज़िंदगी में ना रही ना, तो तू भी नहीं रहेगा। खुद को मत मार, मैं तेरा साथ दूंगा। हरम को ले चल यहाँ से, भूल जा सब कुछ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, हरम तेरा हर दर्द बांट लेगी। जो दुख, जो तकलीफ, जो ज़ख्म तुझे राहत काज़मी ने दिए हैं, उन पर मरहम हरम काज़मी लगाएगी। वो तेरा सुकून बनेगी, वो तुझे करार देगी। तू बता दे उसे कि तू उससे प्यार करता है और ले चल यहाँ से। वो मेरे साथ नहीं चलेगी। सयाम पता नहीं क्या क्या बोल रहा था जब उससे अपने बिल्कुल करीब से उसकी आवाज़ सुनाई दी, एक हारे हुए जुआरी की तरह जो सब कुछ लुटा के बैठा था। क्यों नहीं चलेगी? तू उसे बता तो सही। ईशा, मुझे यकीन है तेरा साथ वो ज़रूर देगी। इंतकाम, बदला, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ तुझे दर्द देगा, तकलीफ देगा, तेरे दुखों को ज़िंदा कर देगा। तू अपनी खुशी देख, थोड़ा मतलबी बन जा और फिर देखना, तुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अपनी मोहब्बत हासिल करके तो इंतकाम भूल जाएगा। वो यकीन दिला रहा था, सयाम नहीं चाहता था कि वो किसी की तरह भी मुसीबत में फंसे, या फिर अपने गुस्से और इंतकाम की आग में जलकर अपना नुकसान कर बैठे। वो उसके साथ यहाँ आया था सिर्फ उसे कोई गलत कदम उठाने से बचाने के लिए, और उसे लगता था शायद सयाम वो काम ना कर सके जो हरम कर दे। बस हरम के दिल में उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी थी। वो जानता था हरम बहुत शफाफ दिल की मालिक है, वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन जो इंकशाफ आज उस पर हुआ था कि हरम राहत काज़मी की बेटी है, वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो खामोशी से बैठा, ना जाने कौन सी पहेली हल कर रहा था। सयाम उसके साथ ही बैठकर उसे एक बार फिर से उस बदले और इंतकाम की दुनिया से बाहर निकालने की एक और कोशिश करने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर उससे पूछने लगी थी, जबकि वो उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करता खुद भी फ्रंट डोर खोलने लगा। पीछे नहीं, आगे बैठो यार। आज हरम नहीं हमारे साथ, उसे अभी अपने कॉलेज से फारिग होने में तकरीबन मज़ीद 2 घंटे लगेंगे। तब तक हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे भी मैं फ्री हूँ, अपना सारा काम निपटा कर आया हूँ। तुम्हारे लिए तो हमें साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। जल्दी से आ जाओ। वो मुस्कुराकर बोला। वो यहाँ आकर खुश था या नाटक कर रहा था वो समझ ना सकी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे घर लेकर चले। वो थोड़ा सा घबरा कर बोली। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें आना है या नहीं, और जब मैं कह चुका हूँ आगे बैठो तो फिर पीछे क्यों बैठ रही हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी हूँ। वो ज़रा आंखें दिखाते हुए बोला, तो अपना सामान पीछे रखती वो डोर बंद करते हुए फ्रंट डोर की तरफ आ गई। नहीं, आप मेरे ड्राइवर कैसे हो सकते हैं? बल्कि मुलाजमा तो मैं हूँ आपकी। वो दांत पीस कर कम आवाज़ में बोली। खुदाश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था, लेकिन बोला कुछ नहीं, बल्कि गाड़ी स्टार्ट कर दी।
तुम्हें भूख लगी होगी, क्या खाओगी तुम? वो बहुत मोहब्बत भरे लहजे में पूछने लगा। नहीं, अभी भूख नहीं है, मैं सीधे घर ही जाकर खाऊंगी, वैसे भी अभी लंच का टाइम नहीं हुआ। उसका अंदाज इग्नोर करने वाला था। न जाने कैसे उसने उस इग्नोरेंस को बर्दाश्त कर लिया था। आइसक्रीम उसने ऑफर की थी। नो थैंक्स, मूड नहीं है, वो बाहर देखने लगी। वो फिर से उसकी इस हद तक नज़रअंदाजी बर्दाश्त कर गया। बीच पर चले, उसका लहजा मोहब्बतों की शीरी में डूबा हुआ था। नहीं, घर चलना है, वो कहकर फिर से बाहर देखने लगी। चलो आओ, तुम्हें कुछ दिलाता हूँ। अपने निकाह की खुशी में एक तोहफा तो बनता है। थोड़ी ही देर में आने वाली पहली ज्वेलरी शॉप पर गाड़ी रोकते हुए बोला। नहीं, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। उसका अंदाज काफ़ी तल्ख था। मैंने तुमसे पूछा, अब वो भड़क उठा था। देखो दिशम, मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीज़ी बर्दाश्त की है, लेकिन कुछ मामलों में मैं अपनी सुनता हूँ तो बेहतर है कि तुम भी मेरी सुनो, वरना अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसका अंदाज बहुत कुछ जता गया था, जबकि दिशम तो सुलग उठी। वरना वरना क्या करेंगे आप, बताएं मुझे, क्या अंजाम होगा मेरा, मैं जानना चाहती हूँ। वो भी बदतमीज़ाना अंदाज में बोली तो खुदाश ने एक नज़र उसे देखा। हिजाब में पूरी तरह से कैद उसका सुर्ख अनहारी चेहरा इस वक्त तक गुस्से की शिद्दत से मज़ीद सुर्ख हो रहा था। खुदाश इस वक्त इससे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे जवाब देना बहुत ज़रूरी था। उसने लम्हे में उसके सर को पकड़कर अपने करीब किया था और पूरे इस्तेहाक से उसके लबों पर अपने लब रख दिए। उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था, चंद लम्हों का खेल था, और वैसे भी बताया गया था कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो उसके लबों को आज़ाद करता पीछे हटा। दिशम से तो सर उठाना भी मुहाल हो गया। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि उसे ये हरकत करते हुए यहाँ बाजार के बीच कितने लोगों ने देखा होगा। मजीद जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? वो पीछे हटते हुए सवालिया अंदाज में बोला, जबकि दिशम खामोशी से सर झुकाते अपने चेहरे से पसीना साफ करने लगी। बाहर आओ जल्दी से, बीवियों के नखरे उठाने वालों में से नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे थोड़े बहुत उठा लूँगा। मेरे साथ ताउन करो दिशम, खुदाश काज़मी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो, वरना हम लोग कुछ मामलों में बहुत शिद्दत पसंद होते हैं। खैर, कहाँ था मैं? हाँ, तुम्हें गिफ्ट देना है। बाहर निकलो। वो बात खत्म करते हुए गाड़ी से निकला तो दिशम ने एक पल लगाया था गाड़ी से बाहर निकलने में, और फिर खुदाश उसका नाजुक सा हाथ थामते हुए उसे सड़क के सामने पार ज्वेलरी शॉप की तरफ ले गया था। दूसरी तरफ, ये टेस्ट है आप लोगों के, ये टेस्ट किए हैं आपने? शर्म आती है मुझे चेक करते हुए? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इन 3 महीनों से आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ? ये क्या है? इस तरह से आप लोगों ने पेपर्स देने हैं? इस तरह से अपना नाम बनाना है? अगर आपने यही सब कुछ करना है तो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करना बंद करे और घर जाकर बैठ जाए। वो गुस्से से उन सब के टेस्ट वहाँ टेबल पर फेंकता हुआ क्लास में दाखिल होते ही शुरू हो गया था। हर मुश्किल टेस्ट की वजह से थोड़ी बहुत परेशान तो थी, लेकिन उसका टेस्ट इतना गलत होने वाला नहीं था। इतना गलत होने वाला है, इस बात का एहसास उसे हरगिज़ भी नहीं था। उसे तो यही लगा था कि उसका टेस्ट ठीक ठाक ही हो गया है। वो सबके टेस्ट एक करके देता हुआ अब हरम को आने का इशारा कर चुका था। वो जल्दी से अपनी सीट से उठकर उसके पास जाकर रुकी थी। सबकी बेइज्जती होने वाली थी तो यकीनन वो भी कोई आसमान से उतरी थोड़ी थी। आज तो उसकी भी अच्छी खासी क्लास लगने वाली थी, लेकिन उसे यकीन था वो ज़्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे, क्योंकि वो लायक बच्चों की क्लास में कम इंसल्ट करते थे। शादी इंजॉय हो गई तो अब ज़रा पढ़ाई पर भी ध्यान दे ये हाल है आपका। आए दिन आपकी छुट्टियां होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ना तो खुदारा मेरी क्लास से पहले ही निकल जाया करे। मुझे सख्त खौफ होती है ऐसे लोगों से जिनको आता जाता कुछ भी नहीं, लेकिन खुद को लायक जाहिर करने का शौक रहता है। मेरी शक्ल क्या देख रही हैं? उठाए इसे और जाए अपनी सीट पर। कल ये टेस्ट दोबारा होगा और इस दफ़ा अगर कोई गलती हुई तो मेरी क्लास में आपकी कोई जगह नहीं होगी। मिस सोफिया, अगर आपको ये पढ़ाई छोड़कर कोई फैशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो शौक से कर सकती है, क्योंकि पढ़ाई आपके बस से बाहर है। वो हरम को छोड़ के उसकी पिछली सीट पर बैठी लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जो उसकी डांट सुन रही थी। अपनी इतनी सारी बेइज्जती पर नाज़मीन और हरम को तो रोना आ रहा था, जबकि बाकी सब तो उन चीज़ों की आदी थी, इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा असर नहीं लिया था। सबको थोड़ा बहुत और डांट कर वो क्लास से बाहर निकल गया था। सबने ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आज सर ये शाम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी कम गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन आज उनका गुस्सा आसमानों को छू रहा था। यकीनन वो उन लोगों की परफॉर्मेंस पर सख्त खफा थे। वो इतनी मेहनत करते थे उन स्टूडेंट्स पर, और इसके बाद भी अगर टेस्ट ऐसा हो तो उनकी परेशानी तो बनती थी। अपनी क्लास ख़त्म करके वो क्लास से बाहर चला गया था, जबकि उस सब लड़कियां परेशानी से वहीं बैठी सोच रही थी कि अब इस टेस्ट का क्या हल करेगा। दूसरी तरफ,
یار میرا ٹیسٹ ٹھیک ٹھاک ہوا تھا، جتنا میں نے پڑھائی کی تھی اس کے مطابق میں نے ٹھیک سے ہی لکھ لیا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سارا غلط کیسے ہو گیا۔ سوال کچھ اور تھے اور میں جواب کچھ اور لکھتی رہی۔ یار میرے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے، سر نے سوال کچھ اور لکھا تھا اور اس کا جواب میں نے کچھ اور لکھ دیا۔ ایک جیسے دو ٹاپکس میں وہ اکثر کنفیوز ہو جاتی تھی۔ سر کو اتنی گندی امید تو ہم سے ہرگز نہیں رہی ہوگی نا؟ نازمین شرمندگی سے بیٹھی اپنا ٹیسٹ دیکھ رہی تھی۔ ہاں یار ہم نے بہت برا کیا ہے سر، ہم سے کتنے پر امید تھے اور ہم نے کیا کر دیا، اور یار ایک ہی دن میں یہ سارا تیار کیسے ہوگا، اور کل دوبارہ سے ٹیسٹ ہم کیسے کریں گے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ یاد آیا سر نے کچھ نوٹس کا بتایا تھا، سر کے پاس نہ کچھ نوٹس ہے جو انہوں نے کاپی کے لیے کہا تھا، لیکن میں اکیلی تھی تو کر نہیں سکی، سوچا جب تم آ جاؤ گی تب کروں گی۔ تو سر نے کہا تھا کہ بعد میں مجھ سے لے لینا، وہ نوٹس اسی ٹاپک کے حوالے سے تھے، ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کوئی مدد مل جائے، سر سے مانگ لاؤ۔ وہ میشا کو دیکھتے ہوئے بولی تو میشا آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی جیسے وہ اسے کوئی ناممکن کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ خود جاؤ، ویسے بھی تو مجھے تو سر کچھ بھی نہیں کہتے، میں تو نالائق بچی ہوں، مجھے تو اور ڈانٹ پڑے گی، میشا نے بے بسی سے کہا۔ نہیں نہیں میں نہیں جانے والی، سر نے پہلے ہی اتنی بے عزتی کی ہے میری کلاس میں، اب وہاں سارے اسٹاف کے سامنے بھی بے عزتی کریں گے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی اور اب وہ دونوں حرم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانے والی، جس کو جانا ہے جا کے لے آؤ، میں تو ویسے بھی اپنی آپو سے تیار کر لوں گی، مجھے کوئی نوٹس نہیں چاہیے۔ حرم فوراً انکار کرتے ہوئے بولی تو ان دونوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو یار تمہاری شکل بہت معصوم ہے، تمہیں سر کچھ نہیں کہیں گے، اور ویسے بھی تم ایسے رونی شکل بنا کر رکھتی ہو نا تو سر تمہاری کم بے عزتی کرتے ہیں، پلیز جا کر لے آؤ نا نوٹس، اگر نوٹس نہ ملے تو پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ وہ دونوں اسے مناتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ حرم کو اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم لوگوں کو میں ہی ملی ہوں کیا بلی کا بکرا بنانے کے لیے؟ وہ بے بس سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی جبکہ اس کے اٹھنے پر ان دونوں کی بھی امید جاگ گئی۔ وہ دونوں اسے اسٹاف روم تک چھوڑنے آئی تھی، ڈر تھا کہ کہیں وہ نوٹس مانگنے کے بہانے کہیں بھاگ نہ جائے۔ سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ اسٹاف روم کے دروازے پر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی، اندر صرف یہ شام سر تھے، جبکہ وہ جو اپنے ہاتھ میں موجود اس کی کی چین کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سر آپ کے پاس کچھ نوٹس ہے، آپ نے کہا تھا کہ انہیں کاپی کر لیں تو ہمارے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت اٹک اٹک کر اس کے سامنے بول رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا سیام ایک نظر اسے دیکھ کر شام کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے تھے، بنا کوئی بات کیے وہ اپنا دھیان سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر لگانے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ سیام کو اس کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں حرم؟ وہ مجھے ہیلپ چاہیے تھی، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ سیام کی طرف سے اسے کسی سوال کی امید تو ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی سر، میں کیوں برا مانوں گی، بولے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شام گہری نظروں سے اس کی معصوم سی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ فرض کرے کہ آپ کے سر شام اگر کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو کیا ان کا ساتھ دینا چاہیں گی؟ میرا مطلب ہے اگر صرف آپ سر شام کو اس پریشانی سے نکال سکے تو کیا آپ ان کو اس پریشانی سے نکالیں گی؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ حرم کو اس کا سوال عجیب سا لگا۔ آف کورس سر، کیوں نہیں، اگر سر مجھ سے مدد مانگیں گے تو میں ان کی مدد کیوں نہیں کروں گی، اس نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ وعدہ کریں آپ کہ اگر آپ کے سر آپ سے کچھ مانگے تو آپ ضرور دیں گی، انکار نہیں کریں گی؟ وہ امید سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ حرم نے ہچکچاتے ہوئے ایک نظر سامنے بیٹھے شام کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو سیام مسکرا کر شام کو دیکھنے لگا۔ حرم نوٹس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تو یہ شام سیام کو نظر انداز کر گیا۔ میں کہتا ہوں نا وہ اندھیروں میں تیرے لیے روشنی کی کرن بن کر آئی ہے، ایک دفعہ اپنی سوچوں سے نکل کر تو دیکھ، محبت سے خوبصورت دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ سیام ٹیبل پر رکھے پیپرز اٹھا کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔
दूसरी तरफ रिदम परेशानी से अपनी किटी को ढूंढ रही थी। न जाने उसकी किटी कहाँ चली गई थी। वो तो उसके बिना कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो इस तरह अचानक ही बाहर चले जाएगी। वो हर जगह उसे ढूंढ रही थी, फिर थक हार कर बाहर की तरफ आ गई। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था और उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। सुनो लड़की, तुम्हारे पास एक छोटी सी बिल्ली हुआ करती थी ना? मैंने थोड़ी देर पहले उस बिल्ली को उस पहाड़ी के करीब जाते हुए देखा है। इतनी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली देखकर मैं उसके पीछे चली गई थी और फिर मैंने उसे तुम्हारे साथ भी देखा था। इसीलिए मुझे लगा शायद तुम इस तरफ गई होगी। लेकिन अभी वापसी पर मैंने उस बिल्ली को उस पहाड़ी से नीचे जाते हुए देखा है, इसीलिए सोचा तुम्हें बता दूँ। मारिया को अचानक अपने सामने देखकर पहले तो परेशान हुई थी, फिर उसकी बात सुनकर जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मारिया ने उसके दोस्त को धोखा दिया था और कुछ ही दिनों में ज़की उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। ऐसे में वो शायद ही उसे मुंह लगाना हरगिज़ पसंद ना करती, लेकिन वो तो उससे कुछ और ही बता रही थी। उसकी बात सुनकर वो परेशानी से बाहर की जानिब भाग गई थी और उसे भागते देख बाहर होटल से निकलते ज़की ने भी तेज़ कदम उसके पीछे उठाए थे जब मारिया उसके रास्ते में आ गई। वो किसी की मंगेतर है, उसके पीछे भागते हुए तो बहुत बुरे लग रहे हो, उसने जकी को देखते हुए कहा था। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और एहसन उसे छोड़कर जा चुका था। उसने उससे पैचअप करने के बाद वहाँ रुकना मुनासिब ना समझा था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। लेकिन जकी को वो यहाँ घूमते फिरते काफ़ी दफ़ा देख चुकी थी। उसे यही लगा था कि वो अब तक उस पर नज़र रखे हुए है, तो सोचा क्यों ना ज़की के साथ ही थोड़ा सा वक्त और गुजार लिया जाए। शाहज़म ने तो उस दिन के बाद उससे बात तक ना की थी। ऐसे में वो किसी न किसी को तो अपने हुस्न के जाल में फंसाकर फ़ायदा हासिल करने ही वाली थी, तो अब वो क्यों ना ज़की ही होता। तुमने उससे क्या कहा है और वो उस पहाड़ी की तरफ क्यों गई है? तुम्हें पता है वो जगह कितनी डेंजरस है? वो उसे घूरते हुए बोला तो मारिया ने चेहरे पर मिस्कीनी तारी की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दोस्त की दुश्मन हूँ? मैंने उसकी बिल्ली को उस पहाड़ी से नीचे जाते हुए देखा है, तो सोचा कि मैं उसे बता देती हूँ, लेकिन यहाँ तो तुम मुझे ही सुना रहे हो। मारिया नहवत से कहते मुंह बनाकर वहाँ से अंदर चली गई, जबकि वो उसके पीछे जाने से बेहतर ये समझा था कि वो चाचा को इस बारे में बता दे। जबकि मारिया जो सोच रही थी वो उसके पीछे जाएगा उसे वापस होटल की तरफ जाते देख पुरसुकून हो गई थी। वो अब तक उस रिजेक्शन को कबूल नहीं कर पाई थी जो शायज़म ने उस लड़की की वजह से उसे दिया था, और वो उससे बदला ना ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने लगी थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी किटी की फिक्र हो रही थी। इतने अंधेरे में वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। ये पहाड़ हद दर्जा खतरनाक और बुलंदी पर था, और यहाँ पर बेहद खतरनाक जानवर भी मौजूद थे। रात के वक्त होटल से बाहर जाना इस होटल की मैनेजमेंट ने सख्ती से मना कर रखा था। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी थी। वो चलते चलते ना जाने किस तरफ आ गई थी। वो बार बार अपनी बिल्ली को आवाज़ दे रही थी, लेकिन उसे अभी तक अपनी बिल्ली की कोई खबर नहीं लगी थी। अंधेरे के साथ साथ उसकी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सब खैरियत तो है ना? वो अपने टाइगर के साथ वॉक करके वापस आया तो ड्राइवर और जकी को वहाँ खड़े देखा। ये दोनों रिदम के साथ नजर आते थे, तो उसने पूछ लिया। अभी तक तो रिदम ने उसके कुत्ते को एहतराम से सर नहीं बुलाया था, और वो फ़िलहाल उसे बख्शने का कोई इरादा भी नहीं रखता था, इसलिए वो अक्सर उससे मुखातिब होता था। लेकिन वो इतनी जल्दी मारिया से ब्रेकअप करने की वजह से सीधे तरीके से बात नहीं करती थी। लेकिन मारिया के साथ गुजारा करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो अपनी जान छुड़ाकर अब रिलैक्स था। वो मेरी दोस्त रिदम अपनी बिल्ली की तलाश में इस पहाड़ी के से नीचे की तरफ चली गई है, जबकि उसकी बिल्ली यहाँ अंकल के पास थी और अब वो भी नहीं मिल रही। हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो नीचे किस तरफ गई है। जकी परेशानी से कहने लगा था। अंधेरा खतरनाक हद तक फैलने लगा था। तुम लोग यहाँ खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? उसे ढूंढने के लिए जाओ, बल्कि हटो यहाँ से, मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। पर ड्राइवर चाचा, आप दादा जान को फ़ोन करके अभी बताएं कि उनकी लाडली ने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और टाइगर को इशारा करते हुए वो नीचे की तरफ जाने लगा, जबकि चचा परेशानी से अपने बचते हुए फ़ोन को देखने लगे थे। अगर वो फ़ोन पर रिदम के नाना जान को ये बता दे कि उनकी नवासी गुम हो गई है तो क्या होता? खैर जो भी हो बताना बहुत ज़रूरी था।
یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم نے ان دونوں کو اس خطرناک جنگل میں جانے کیسے دیا؟ دادا جان بے حد پریشانی سے کہنے لگے تھے، جبکہ ڈرائیور چاچا انہیں ریلیکس کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دادا جان کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا جب ذریعام کمرے میں داخل ہوا۔ دادا جان، آپ ٹھیک ہیں نا؟ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ان کے چہرے پر پسینہ دیکھتے ہوئے فون ان کے ہاتھوں سے لے چکا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے فون کٹ گیا تھا۔ دادا جان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ فون اس نے وہیں سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کون تھا فون پر اور نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن دادا جان کی حالت نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ شائزم کو فون کرو، جلدی فون کرو۔ اور پریشانی سے وہ اس سے کہنے لگے تو اس نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا۔ وہ تیزی سے جنگل سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ بہت تھوڑے ہی عرصے میں وہ یہ بات بہت اچھی لحاظ سے سمجھ گیا تھا کہ وہ انجان لڑکی دادا جان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ٹائیگر آگے کی طرف جاتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں بھونکنے لگا تھا۔ یقیناً اسے کوئی سراغ مل گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکالتے ہوئے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بگ بی، آپ کو یاد آ ہی گیا کہ آپ کا ایک بھائی بھی ہے، وہ ناراضگی جتاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کی آواز سن کر دوسری طرف موجود دونوں انسان ریلیکس ہو گئے تھے۔ کہاں ہو تم؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا اس کا خیال رکھنا۔ وہ جنگل میں اپنے بھائی کی بجائے اسے دادا جان کی آواز سنائی دی۔ دادا جان، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، لیکن عجیب طرح کی دوست ہے آپ کی۔ بلی کے چکر میں پہاڑی سے نیچے اتر گئی ہے اور بلی اوپر چاچا کے پاس ہے۔ خیر، فکر نہ کریں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ ان کو پریشانی سے نکال رہا تھا، جبکہ ذریعام ان کی بات سن کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ شاید وہ اسے کچھ بتاتے۔ وہ اس سے بات کر کے ریلیکس ہو چکے تھے۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ ذریعام جاننا چاہتا تھا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ میرے لیے بہت ہی عزیز ہے ذریعام، ابھی مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو، بس میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتا، وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولے تو ذریعام نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے دادا جان، جب آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجیے گا۔ میں اور امایا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں کل صبح، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگا تو دادا جان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تم اس لڑکی کو حد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ وہ لڑکی ہمارے پوتے کی قاتل ہے، ہمارے خون کی قاتل ہے، اور تم اس سے… دادا جان، میں نے نکاح کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے لیے وہ جو بھی ہو، لیکن میرے لیے وہ میری بیوی ہے، اور اب مزید اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ اور ہمارا پوتا، اس کا خون، اس کا کیا ہوگا کہ ہمارے پوتے کا خون ضائع ہو گیا؟ اگر یہ لڑکی تمہاری بیوی بن چکی ہے تو ہمارے پوتے کے خون کا کیا ہوگا؟ اور ہم اس لڑکی کو ونی کر کے لائے تھے، کیونکہ ہمیں اس کا بھائی نہیں ملا تھا، اس لیے نہیں کہ تم اسے اپنی عزت بنا لو۔ دادا جان، میں آپ کی ہر بات سمجھ رہا ہوں، آپ کا غصہ جائز ہے، لیکن قاتل وہ نہیں، اس کا بھائی ہے۔ ہم سزا دیں گے، اس کے بھائی کو سزا دیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا، لیکن امایا کو میں اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں، اور اس کے بارے میں کچھ بھی برا سوچنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے پوتے کے لیے برا سوچ رہے ہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دادا جان کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ آنے والا وقت نہ جانے انہیں کیا دکھانے والا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو امایا سارا سامان پیک کر کے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تاکہ وہ ایک بار دیکھ لے کہ کچھ چھوٹ تو نہیں گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ مری لے کر جا رہا تھا تو اس حساب سے سارے گرم کپڑے رکھنے تھے، اور اس نے بہت ہی سلیقے مندی سے سارے گرم کپڑوں کو اس کے بیگ میں پیک کر دیا تھا، اور اپنی پیکنگ بھی وہ مکمل کر چکی تھی۔ ارے واہ، تم نے ساری پیکنگ کر کے بہت اچھا کیا۔ صبح جلدی نکلیں گے، پہلے تمہارے ماں باپ سے ملیں گے، اس کے بعد چلیں گے، کیونکہ ویسے میرا ارادہ تو صرف 4 سے 5 دن جانے کا تھا، لیکن پھر میں سوچ رہا ہوں کہ ہنی مون پر جا رہے ہیں تو 15-20 دن تو ویسے ہی لگ جائیں گے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ اس کے منہ سے اپنے ماں باپ کا ذکر سن کر وہ فوراً اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا آپ نے یہ کہا کہ آپ میرے بابا اور امی سے ملنے چلیں گے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔
क्यों, क्या तुम अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती? 1 माह हो चुका है शादी को, अब तो तुम्हें खुद ही जिक्र करना चाहिए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं करती। खैर, मुझे खुद अपनी बीवी का चेहरा पढ़ना आता है, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। अमाया बिना कुछ सोचे समझे नम आंखों से आंसू पीछे ढकेलती उसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी। उसकी बेइख्तियार हरकत पर जरिया मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपना घेरा तंग कर चुका था। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे शख्स का साथ मिला है। अमाया उसके दिल के मकाम पर अपनी लब रखते हुए बोली। अरे वाह, मुझे तो पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। वैसे आपके बताने वाला अंदाज कुछ ज़्यादा प्यारा नहीं है। मेरी नीयत ख़राब हो रही है। वो उसके नाजुक गर्दन से बाल हटाते हुए बोला, जबकि अपने बाल गर्दन से हटने के बाद उसके लबों का लम्स महसूस करके वो मज़ीद उसके सीने में सिमट गई थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। खुदाश आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगा था। घर आने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। ऐसे में वो इतने दिनों से उसे देखने के लिए भी बेचैन था, जो पहले पेपर के बाद 3 दिन की छुट्टियों पर होने की वजह से उसे कहीं नज़र नहीं आई थी। उसने तीनों दिन हरम से पूछा था कि वो कहाँ है, जिस पर उसे यही जवाब मिला कि उनकी 2 छुट्टियां हैं। अब कल उसका पेपर था, तो यकीनन कल ही वो उसे नज़र आने वाली थी। उस दिन उसने अपने निकाह की खुशी में उसे एक बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था, जो उसने उसी ज्वेलरी शॉप से खरीदा था जहां वो उसे लेकर गया था। वो इतनी बेजार क्यों थी? आखिर वो इस निकाह से खुश क्यों नहीं थी? वो उसे पसंद क्यों नहीं करती थी? वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे मालूम था वो कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी, और यकीनन उसने इसके बारे में कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोचा था। उसका निकाह उसके साथ होगा या वो उसकी हमसफर बन जाएगी, इस बात का ख्याल शायद उसे कभी भी नहीं आया होगा। हो सकता था कि फ़िलहाल वो इस रिश्ते को कबूल ना कर पा रही हो, लेकिन आगे चलकर वो यकीनन उसके और अपने मुतालिक तफ़सील से सोचेगी। उसे वक्त देना चाहिए। वो कमरे में बैठा यही सब सोच रहा था, फिर ख्याल आया कि उन दोनों में ऐसा ताल्लुक बन चुका है जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे को हर हाल में कबूल करना है, तो वक्त देकर वक्त बर्बाद करने का कोई मकसद नहीं। उसे उससे नॉर्मल बात करनी चाहिए और उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वो उसकी मनकूहा है और जल्द ही उसकी बीवी बनने वाली है। इससे दूर रहकर उसे इस रिश्ते को सोचने समझने का वक्त देकर वो सिर्फ गलती ही कर सकता था। अब सिर्फ वो उससे रिश्ते को कबूल करे और उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। यही एक बेहतरीन फैसला था और वो यही करने वाला था। दूसरी तरफ वो इस घने जंगल में हर तरफ उसे तलाश कर रहा था। उसने 2-3 दफ़ा आवाज़ देकर उसे बुलाया था, लेकिन कोई जवाब न मिला। उसका फ़ोन सिर्फ 18% बाकी था। थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन भी बंद हो जाता। न जाने वो इस घने जंगल में किस तरफ निकल गई थी कि उसे कहीं से भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। वो ऊँची ऊँची आवाज़ में उसे पुकार रहा था। फिर उसने ये चीज़ अपनी बेवकूफ़ी समझकर तर्क कर दी थी, क्योंकि जंगल जानवरों से भरा हुआ था। वो अपनी जान को खतरे में डालने की गलती नहीं कर सकता था। वैसे तो उसके साथ बहुत खतरनाक जानवर था जो किसी को भी चीर फाड़ कर रख सकता था, लेकिन शायज़ अपने टाइगर पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे जंगल की तरफ खतरनाक भेड़ियों को जाते देखा था। इस वक्त तो वो अपनी गाड़ी में था और उसने गाड़ी से निकलने की गलती नहीं की थी, लेकिन इस वक्त ये जंगल उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था, ये बात बहुत अच्छे तरीके से वो समझ रहा था। उसे और तो कुछ नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि वो लड़की न जाने किस तरह से उसकी दादा जान की नवासी है और दादा जान उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। उस दिन होटल में दादा जान के सबसे ख़ास मुलाजिम को देखकर उसने सबसे पहले उन्हें ये बात बताई थी कि ड्राइवर चाचा यहाँ किसी अनजान लड़की के साथ मौजूद है, पर दादा जान ने उससे कुछ भी नहीं छुपाया था। उन्होंने उसे बताया था कि वो लड़की रिश्ते में उनकी नवासी लगती है, हालांकि उसके हिसाब से उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो नहीं जानता था कि रिदम दादा जान की नवासी किस तरह से लगती है, जबकि दादा जान ने कहा था कि तफसील से सारी बातें उसे तब बताएंगे जब वो घर आएगा, लेकिन वहाँ रहकर उसे रिदम का ख्याल रखना है। ये लड़की उसके दादा जान के लिए इतनी ख़ास थी तो यकीनन उसमें कुछ तो ऐसा था। बस यही वजह थी कि वो उसके पीछे यहाँ तक आया था, वरना शायद वो इस तरह जंगल में आने की गलती कभी ना करता। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जब उसे दूर से चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो लम्हे में समझ गया था कि वो कौन हो सकता है। शाहज़म तेज़ी से उसकी तरफ भागा, जबकि टाइगर भी उसके पीछे आ रहा था। वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी ताकि उसे रास्ता नजर आ सके, लेकिन उसे सामने कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और वो नहीं जानता था कि वो किस तरफ जा रहा है।
اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی لگا تھا کہ موبائل کو اس نے سختی سے پکڑ لیا اور خود سامنے موجود کھائی میں تیزی سے نیچے کی طرف گرتا چلا گیا۔ وہ جنگل میں کدھر سے کدھر نکل آئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس اپنی کٹی کو ہی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اب وہ اندھیرے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ یہاں آنے سے پہلے اسے ڈرائیور چاچا سے کہنا چاہیے تھا۔ وہ یقیناً اس کی مدد کرتے۔ اس نے بہت بڑی بیوقوفی کی تھی، جس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس طرف جائے۔ فون بند ہو جانے کے بعد اب اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ جنگل بہت خطرناک تھا، دور دور سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کی کٹی کہاں ہے اور کس حال میں ہوگی، کہیں وہ کسی جانور کا کھانا نہ بن چکی ہو۔ اس کی اپنی جان خطرے میں تھی اور اسے اس وقت بھی اپنی کٹی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا سوائے اس معصوم سی بلی کے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اس کے لیے بے حد خاص ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے بالکل اس کی فیملی کا ممبر تھی۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کے پاس جس سے وہ اپنے دکھ شیئر کر پاتی، اپنی باتیں کہہ پاتی، جس سے وہ پیار کر پاتی۔ اس جنگل میں وہ اسے اکیلا چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے دور سے روشنی کی جھلک نظر آئی، شاید ڈرائیور چاچا اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے کی طرف آ گئے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر اس طرف بھاگی تھی کہ اس کے پیر کے نیچے کوئی ہلتی جلتی چیز آئی، جسے محسوس کر کے اس نے چیخ ماری اور آگے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نیچے کی طرف گرتی چلی گئی۔ وہ بہت زور سے زمین پر آ گرا تھا۔ دوسری طرف وہ بہت زور سے زمین پر آ گرا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود موبائل اب بھی جل رہا تھا، جس کی مدد سے تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکی کے وجود کو ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کے پاس آیا تھا جو شاید بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اسے جگانے لگا۔ شاہزم ریلیکس ہوا، وہ کم از کم اس سے مل چکی تھی، ورنہ اس گھنے جنگل میں وہ امید چھوڑ چکا تھا۔ ردھم ردھم اٹھ، ردھم یار اٹھ جاؤ، کیوں پریشان کر رہی ہو، وہ اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگا جب اسے اس کے وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ خود پر جھکے ہوئے آدمی کی آواز وہ پہچان چکی تھی، لیکن جسم میں درد کی ایسی لہریں اٹھ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ اب اتنی اونچی پہاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی تو کمر میں درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کس نے کہا تھا خودکشی کرنے کے لیے اس جنگل میں آ جاؤ؟ مجھے کہہ دیتی، میں اوپر ہی گلا گھونٹ کر جان نکال دیتا تمہاری۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے جان عذاب کر رکھی ہے تمہاری بلی وہاں پر اوپر ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس عقل کے اندھے نے کہا تھا کہ تمہاری بلی یہاں نیچے جنگل میں اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے؟ وہ اٹھا کر بولتے ہوئے اسے کہنے لگا، جبکہ اس کا انداز اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ لیکن یہ جان کر کے کہ اس کی بلی اوپر ڈرائیور چاچا کے پاس ہے، اسے کچھ سکون ہوا تھا۔ میری کٹی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ یہاں کسی سے ملنے نہیں آئی تھی، اور تمہاری اس گرل فرینڈ ماریا نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہاں نیچے ہے، اس کے کہنے پر میں آئی تھی اس طرف۔ اس نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کی تھی، کہیں وہ اس کی کٹی کو ایسا ویسا نہ سمجھ لے۔ وہ لڑکی میری گرل فرینڈ نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ تمہاری کیا ہے کیا نہیں میں نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے جاننے میں انٹرسٹ ہے۔ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی تھی، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا موبائل تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اس نے اسے ایک اور وجہ دی تھی پریشان ہونے کی۔ کیا مطلب؟ تمہارا فون چارج نہیں ہے؟ اگر اٹھا کر لے ہی آئے تھے تو فل چارج کر کے بھی لے آتے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، مجھے تو آپ بتا کر آئی تھی نا کہ رانی صاحبہ یہاں پر سیر سپاٹے کرنے آئیں گی، جن پر اپنے موبائل کی روشنی رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ آلموسٹ فل چارجنگ تھی، تمہیں ڈھونڈنے کے چکر میں 3 گھنٹے میں ساری بیٹری بھی گئی، اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی ہے، وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ کتنی تھرڈ کلاس کوالٹی کا فون ہے تمہارا، اتنی جلدی بیٹری لو ہو گئی، دیکھنے میں تو اچھا خاصا مہنگا لگتا ہے۔ خیر بھوک تو مجھے نہیں لگ رہی، میں ڈنر کر کے آئی تھی، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ مبارک ہو، اب منہ بند کر لو، ہنس ہنس کے مجھے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ وہ دھمکی دے کر آگے بڑھنے لگا جب اس نے بھی تیزی سے قدم اس کے پیچھے ہی بڑھائے تھے۔ اس کا ٹائگر بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسے اس کے ٹائگر سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری طرف خدار صبح گاڑی اسٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب اسے دی سمندر سے آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک پل کے لیے وہ اسے دیکھنے لگا، اس کا دل چاہا کہ اسے دیکھتا ہی رہے،
وہ خوبصورت تو ہمیشہ سے بے انتہا تھی اور اپنے آپ کو یوں نقاب میں چھپائے وہ سیدھی اس کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسے اپنے دل پر قدم رکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ منشا اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور سامیہ کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا۔ ان کا ارادہ تھا منشا یا سامیہ میں سے کسی ایک کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس لڑکی نے اپنے قید میں کر رکھا تھا۔ بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھتے ہوئے اپنی کتاب دیکھ رہی تھی جب اس نے بڑے ہی دلکش انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حرم ابھی اندر ہی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا اس سے بات کرنے کا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر احسان کرنے والے انداز میں سلام دیا تھا، جس کا جواب اسے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ملا تھا۔ ناراض ہو کیا مجھ سے؟ وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کتاب سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں خوبصورت بریسلٹ پہنا دیا تھا اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی تھی کہ یہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ اتارے، لیکن اس کی ہر بات ماننا اس پر فرض تو ہرگز نہیں تھا، اسی لیے اس نے اس کا بریسلٹ اتار کر رکھ دیا تھا، جس پر خود اس کا دھیان ابھی تک تو ہرگز نہیں گیا تھا۔ فی الحال تو وہ نگاہیں بھر کر اسے دیکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ کبھی پیار سے دیکھ لیا کرو، ہمیشہ ان نگاہوں میں غصہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ شوق ہو رہا تھا جبکہ اس کی بات پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے حرم ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ میں کسی طرح کی فضول بات نہیں کرنا چاہتی۔ حرم آنے والی ہوگی۔ وہ کتاب دوبارہ اٹھانے لگی۔ اس میں فضول کیا ہے منکوحہ محترمہ، حال چال ہی تو پوچھ رہا ہوں تم سے، اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ بریسلٹ کہاں ہے تمہارا؟ وہ جو اس کی طرف سے کسی جواب کی امید رکھتا تھا، اسے یوں ہی کتاب پر جھکے دیکھ بدمزہ ہو کر پوچھنے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو پر دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ شاید میں نے کمرے میں اتار کر رکھ دیا، وہ جلدی سے بولی تھی، لیکن انداز ایسا تھا جس سے وہ یہی سمجھے کہ وہ پہننا بھول گئی ہے، نہ کہ جان بوجھ کر اتار کر آئی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اسے ہمیشہ میں تمہارے ہاتھوں پر دیکھوں۔ عجیب ہے، غیر ذمہ دار لڑکی ہو، جاؤ پہن کر آؤ۔ وہ حرم کو باہر نکلتے دیکھ کر اسے کہنے لگا۔ میں واپس آ کر پہن لوں گی، میرا نہیں خیال کہ اسے یونیورسٹی پہن کر جانے کی ضرورت ہے، ویسے بھی وہ بہت قیمتی ہے، میں گم کر دوں گی۔ اس طرح جویلری نہیں پہنتی میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کی حرکت اسے بہت ناگوار گزری ہے۔ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت جا کر پہن کر آؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا میں واپس آ کر پہن لوں گی، اور میں نے کہا کہ ابھی پہن کر آؤ، وہ اس کی بات کاٹتا سختی سے بولا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آخر وہ تنگ آ گئی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو لڑکی، اگر تم نہیں پہن کر آؤ گی تو تمہارا پیپر مس ہو جائے گا، میں تمہیں یونیورسٹی تو نہیں جانے دوں گا، اور میرے علاوہ کوئی تمہیں یونیورسٹی لے کر بھی نہیں جائے گا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس حد تک ضد پر اتر آیا تھا۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ حرم نے پریشانی سے جاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم واپس کیوں آ گئی؟ امی ملازمہ کے ساتھ ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی جو اسے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں، زندگی حرام ہو گئی ہے، وہ کہہ کر بھاگ گئی تھی، جبکہ اماں اس کی بات کا مطلب نکالتی رہ گئی۔ دوسری طرف مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کوئی راستہ نکالو نا تاکہ ہم اس جنگل سے نکل پائے، اس کے ساتھ پیچھے پیچھے آتی ردم بول رہی تھی، جبکہ اپنے موبائل کی بیٹری کو بچانے کے لیے وہ ٹارچ بند کرتا صرف اسکرین لائٹ پر آگے بڑھ رہا تھا۔ یار تمہیں کیا میں کوئی مستری لگتا ہوں؟ کدھر سے نکالوں میں راستہ؟ میں بھی اس جنگل میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں، مجھے جنگل میں گھومنے کا ہرگز بھی شوق نہیں ہے کہ مجھے پہلے اس طرح کی کنڈیشن کا کوئی اندازہ ہو۔ مجھے نہیں پتا جنگل میں کس طرح کے کدھر سے راستے نکلتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جنگل سے نکلنا نہیں، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ جنگل خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہاں کوئی بھوکا شیر بیٹھا ہو اور ہم اس کا نوالا بن جائے۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھتے ہوئے بول رہا تھا جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ کس کر تھام لیا۔ شائزم نے اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت کو محسوس کیا تھا، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے بنا کچھ بولے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے ایک بار یہاں سے نکال دو، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی، اور دیکھو میری بات یاد رکھنا، اگر کوئی شیر آ گیا تو مجھے اکیلے جنگل میں چھوڑ کر مت بھاگ جانا۔ وہ جیسے اس سے کوئی وعدہ لینا چاہتی تھی، اس وقت اس کی باتیں اسے بالکل بچکانہ لگ رہی تھی، حالانکہ پہلی دو ملاقاتوں میں اگرچہ وہ اسے بہت عقل مند نہ لگی تھی تو اتنی بے وقوف بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں بھاگ رہا، اور ویسے بھی اگر شیر نے پکڑ لیا نہ تمہیں تو صرف تمہارے کھانے سے اس کی بھوک نہیں ختم ہوگی، وہ پھر بھی
مجھے پکڑ کر کھا ہی لے گا تو بہتر ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کریں۔ صرف تمہیں کھانے سے کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ ردھم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو شائزم نے اندھیرے میں اسے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب اس کی بات کا؟ کیا اگر شیر کی بھوک صرف اسے کھانے سے ختم ہو جائے تو وہ اسی کو ہی کھا جائے؟ اس سے وہ وعدہ لے رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگے گا نہیں اور خود یہاں سے بچ کر بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ صرف مجھے کھانے سے بھی اس کی بھوک ختم ہوگی، اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب قدم اٹھاؤ، پتہ نہیں کس طرف جانا ہے۔ وہ اسے جواب دیتا تیزی سے قدم اٹھانے لگا تھا۔ تمہارے موبائل کی بیٹری تو اینڈ تھی نا، تو ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی جب اچانک اس کا فون بند ہو گیا۔ اس کے فون بند ہونے پر اندھیرا مزید پھیل گیا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ میں اتنی منحوس لڑکی کو ساتھ لیے گھوم رہا ہوں، وہ غصے سے کہتا تیزی سے قدم اٹھانے لگا، جبکہ اس اندھیرے میں وہ اس سے لڑنے کی پوزیشن میں تو ہرگز نہیں تھی، اسی لیے اس منحوس لفظ کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس اسٹوری میں کیا ہے، اب یہ لوگ جنگل سے باہر کیسے نکلیں گے اور آگے اس کہانی میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔